نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، پھر دوبارہ شروع کر دیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين صدق اللہ العظیم۔ سامعین، آج مسجد میں 23واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے۔ سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ زمر، یہ صورتیں پڑھی گئی ہیں۔ سورہ زمر کا آدھا حصہ پڑھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اپنے محبوب مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شعر کو سمجھتے نہیں کہ شعر کیا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اشعار سن کے خوش ہوتے تھے، تعریف فرماتے تھے، اور جب دفاع اسلام میں اور حجو کفار میں حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن مالک اور اسی طرح دیگر جو شاعر صحابہ تھے، وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ شعراء تھے حضور علیہ السلام کی مجلس کے، آپ کے دربار کے۔ جب یہ لوگ حمایت دین حق میں اشعار کہتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم داد دیتے تھے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کوئی کہے میں نے اپنے بچے کو گالی دینا نہیں سکھایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو گالی کا پتہ نہیں کہ گالی ہوتی کیا ہے۔ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نقص ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہر چیز کا پتہ ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے شعر نہیں سکھایا۔ اوہ اللہ کے بندو، یہ تو کیسی نن سینس بات ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر کا علم نہیں، معنی یہ ہے کہ آپ میں اللہ تعالیٰ نے شعر گوئی کا ملکہ نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کو شعر گوئی سے دور رکھا جائے۔ اگر آپ ایک اچھے شاعر ہوتے پہلے سے ہی تو آپ کی نبوت و رسالت مشکوک ہو جاتی، اور کفار کہتے، دشمنان دین کہتے کہ ایک اچھے شاعر نے ایک کلام منظوم کر دیا ہے اور اس کا نام قرآن رکھ دیا ہے، تو یہ کوئی اللہ کی طرف سے تھوڑا ہی نازل ہوا ہے، یہ تو ایک شاعر کا کلام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سے دور رکھا۔ مگر یہ اتنا پیارا کلام ہے قرآن پاک، اور اس کے اندر بھی ایک ایسی سجا ہے، ایک ایسا اواخر کلمات کا باہمی ان کا تطابق اور ان کی موافقت ہے کہ شعر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اشعار بھی یہاں نہیں پہنچتے۔ ایسا خوبصورت ایک منظوم اور مترنم کلام اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اور آگے سورہ صافات چلتی ہے، وہ شروع ہی ان الفاظ سے ہوئی، والصافات صفا۔ اس کو سورہ صافات کہتے ہیں اس لیے کہ انہی الفاظ سے شروع ہوئی۔ قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں کے نام ان کے مبادی کے ساتھ رکھے گئے ہیں کہ جن الفاظ سے شروع ہوئی وہ صورتیں، وہی نام رکھ دیا گیا۔ تو رب فرماتا ہے والصافات صفا، مجھے قسم ہے ان جانوں کی جو صف بستہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتی ہیں۔ یعنی یہ جو لوگ مسجد میں صف بندی کر کے کھڑے ہوتے ہیں ایک امام کے پیچھے، یہ منظر اتنا خوشنما ہے، یہ منظر اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ اس کی قسم یاد فرماتا ہے۔ قسم ہے ان جانوں کی جو صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں، فالزاجرات زجرن، پھر اپنے نفس کو زجر کرتے ہیں، کیونکہ مسجد میں آ کے کھڑا ہونا یہ نفس کو زجر کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نفس نہیں چاہتا ہے کہ اپنا کاروبار چھوڑ کے، اپنی دنیا چھوڑ کے، بزنس چھوڑ کے، اپنی ٹیکسی روک کے، اپنی دکان روک کے، اپنا آفس روک کے بندہ جائے اور جا کر با جماعت شریک ہو نماز میں۔ یہ چیز نفس کو زجر کے ساتھ ہی یہ کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا فالتالیات ذکرن، جب وہ صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ذکر کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک جو ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر، تو ذکر الہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ ان کی قسم یاد فرما رہا ہے کہ مجھے ان لوگوں کی قسم ہے، ان صف بستہ لوگوں کو خدا تعالیٰ اپنی قسم کا مورد بنا رہا ہے۔ تو کیا شان ہے مسجد میں آ کے با جماعت نماز ادا کرنے کی۔ مگر افسوس کہ آج ہمارے اندر یہ جذبہ کم ہو گیا ہے، اور یہ صفیں ایسی ہیں جیسے کہ دشمن کے مقابلے میں میدان میں مجاہدین صفیں لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے محراب کو محراب کہا گیا ہے کہ یعنی جائے حرب، کہ جہاں جنگ ہوتی ہے، اور یہ جو صفیں لگتی ہیں یہ گویا شیطان کے خلاف صف آرائی ہے، اور جو امام آگے کھڑا ہوتا ہے وہ ان کا جرنیل ہوتا ہے، وہ ان کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے یہ پوری ایک فوج مسلمین ہے۔ یہ شیطان کے ساتھ لڑائی ہے کہ شیطان نماز سے روکتا ہے، اور مومن صف بستہ کھڑے ہو کر اس کے ارادوں کو پامال کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ قسم یاد فرما رہا ہے۔ اور بات آگے بڑھتی ہے، میں ایک دو مقامات ہی سامنے رکھتا ہوں، چند ہی یہ لمحات ہوتے ہیں ہمارے بیان کے لیے۔ ایک خوبصورت واقعہ اس جگہ وہ بھی گزرا ہے سورہ صافات میں، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے حکم الہی پر، فرمایا
کہ فلما بلغ معه السعی، جب بیٹا آپ کے ساتھ کام کاج کی عمر کو پہنچا، یعنی اسماعیل علیہ السلام جب بھاگنے دوڑنے اور کام کرنے کی عمر کو پہنچے تو کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، فانظر ماذا ترا، تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ تو بیٹے نے کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد گرامی جو آپ کو حکم ہو رہا ہے اسے پورا کر دیجئے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، اور بیٹا کہہ رہا ہے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے وہ پورا کرو۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ پیغمبر کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ پیغمبر کے خواب میں شیطان نہیں آ سکتا۔ پیغمبر کو جو خواب آتا ہے تو وہ اللہ کی وحی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرؤیا الصالحہ جزء من 36 جزء من النبوت، کہ اچھا خواب نبوت کے 36 اجزاء میں سے ایک جز ہے، یعنی وہ علوم جو اللہ کی طرف سے انبیاء کرام کو حاصل ہوتے ہیں ان کی ایک جز وہ ہے جو خواب میں دیے جاتے ہیں۔ تو جو سچا نبی ہے اسے تو جھوٹا اور شیطانی خواب آ ہی نہیں سکتا، اور جو ہو ہی جھوٹا، جس نے دعوی جھوٹا کیا ہو، اس کو آتے ہی شیطانی خواب ہے، اس کو رحمانی خواب کیسے آئے گا؟ میں اب اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات بڑھ جائے گی کہ ایسے لوگ بھی آئے بر صغیر کے اندر جنہوں نے دعوی نبوت کیا اور خواب ایسے بیان کیے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وہ فعل کیا جو مرد عورت کے ساتھ کرتا ہے، اس طرح کے خواب، نعوذ باللہ۔ پھر دعوی نبوت کا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو پیغمبر کا خواب وحی الہی ہے، اس لیے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، والد گرامی آپ کو اللہ حکم دے رہا ہے میرے ذبح کا تو کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہاں یہ بھی سبق حاصل ہوا کہ مستقبل کے بارے میں جب ارادہ کرے انسان کہ میں یہ کروں گا تو ساتھ میں انشاءاللہ کہے، تاکہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے۔ بندہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے کی بجائے رب پہ بھروسہ جب کرتا ہے تو پھر مولا پاک اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہی سنت انبیاء ہے کہ وہ جب کوئی ارادہ باندھتے تھے تو انشاءاللہ کے ساتھ باندھتے تھے۔ یہ بھی سبق یہاں سے حاصل ہو رہا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹا نے حکم الہی پر سر نیاز خم کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، تو ہم نے پکارا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو یوں ہی جزا دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ان کو ذبح عظیم کا بدلہ عطا فرمایا۔ ذبح عظیم، وہ ذبح عظیم کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کی چھری کے نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کو نکال کے ایک دمبے کو لٹا دیا، جنت سے دمبا لایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے دمبا ذبح ہوا، اور وہ ایک دمبا ذبح نہیں ہوا بلکہ قیامت تک جتنے بھی جانور عید الاضحیٰ پہ ذبح ہوتے ہیں، اونٹ ذبح ہوتے ہیں، گائے ذبح ہوتی ہیں، دمبے ذبح ہوتے ہیں، بکرے ذبح ہوتے ہیں، قیامت تک کروڑوں کی تعداد میں، بلکہ کہو کہ اربوں کی تعداد میں، وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے تھے۔ یہ ذبح عظیم ہے کہ ایک اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا ذبح نہیں کیا بلکہ اربوں کھربوں جانور ذبح کیے ہیں، کیونکہ جو آدمی
کسی نیکی کی بنیاد رکھتا ہے تو پھر قیامت تک وہ نیکی چلتی رہتی ہے، تو وہ سارے کا سارا اجر اس کے نامہ اعمال میں مندرج ہوتا ہے۔ تو آج جتنی قربانیاں ہو رہی ہیں ان کا ثواب جہاں قربانیاں کرنے والوں کو مل رہا ہے، وہاں رسم قربانی کے اجرا کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس کا ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ چیز، اور پھر قربانی کا ثواب کتنا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بکل شعر حسنۃ، ہر ایک بال کے ساتھ ایک نیکی ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا والصوف یا رسول اللہ، کہ صوف یعنی اون جو ہوتی ہے اس میں تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں۔ فرمایا ان رحمت اللہ اوسع، بے شک اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے، یعنی صوف میں کروڑوں بال ہوتے ہیں، کروڑوں، تو نیکیاں بھی اسی حساب سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ بہرحال آگے میں ایک بات کر کے تو مضمون کو مکمل کرتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد جو دوسرا پروگرام ہے وہ بھی شروع ہوا چاہتا ہے۔ سورہ صاد آ گئی۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں شرک کا تصور بیان کیا ہے کہ وہ شرک کیا تھا، مشرکین کا، کہ جس کے رد میں سارا قرآن اترا ہے۔ آج بات کے پہ مسلمانوں کو مشرک لوگ بنا دیتے ہیں، اس نے وسیلہ پکڑ لیا یہ مشرک ہو گیا، اس نے یہ جناب حاضر و ناظر کہہ دیا شرک ہو گیا، اس نے یا رسول اللہ کہہ دیا تو شرک ہو گیا۔ تو شرک ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی توحید کا نعرہ لگایا تو کافروں نے کیا کہا؟ کہنے لگے ھذا ساحر کذاب، معاذ اللہ یہ جادوگر جھوٹا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 5، اس نے بہت سے خداؤں کی جگہ پر ایک خدا بنا دیا ہے، بہت سے خداؤں کو اس نے چھوڑ کر ایک خدا بنا لیا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب شے ہے، یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ ایک خدا کیسے ہو گیا، خدا تو بہت ہونے چاہیے۔ انہوں نے بارش برسانے والا خدا الگ رکھا ہوا تھا، اور مرضیں دور کرنے والا، شفا دینے والا خدا اور رکھا تھا، اور بچے دینے والا یعنی اولاد دینے والا خدا ان کا اور تھا، اور کھیتیاں اگانے والا اور تھا۔ تو انہوں نے مختلف کاموں کے لیے مختلف الگ الگ خدا بنائے ہوئے تھے، ہر ڈپارٹمنٹ کا سیپریٹ رب تھا ان کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور فرمایا کہ نہیں، ایک ہی رب ہے، وہی بارشیں برساتا ہے، وہی اولاد عطا فرماتا ہے، وہی نظام ہستی چلا رہا ہے، تو کہنے لگے ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب شے ہے۔ تو اس شرک کے رد کے لیے قرآن اترا۔ اس شرک کے رد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری مسائی فرمائی۔ تو یہ ہے تصور شرک۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کی اور قرآن کا فہم لانے کی توفیق دے۔ یہ باتیں چل رہی ہیں میرے دوستو، اور وہ واقعہ جو قرآن میں کثرت سے دہرایا گیا ہے، پہلے سپارے سے لے کر اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعہ کہ جب آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدے میں ڈالا گیا، یہ واقعہ بار بار قرآن میں دہرایا گیا ہے۔ پہلے سپارے کے اندر ہے جناب، اسی طرح 16ویں سپارے کے اندر ہے، اور پھر کہہ لے 15ویں سپارے کے اندر ہے، اور یہاں اس 23ویں سپارے کے اندر بھی آیا ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اسے بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں اپنی طرف سے، تو پھر تم سب اس کے آگے سجدے میں پڑ جانا۔ یہ ان کو اللہ نے پہلے سے ہی یہ ڈیوٹی دے دی،
چنانچہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سب فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر، اس نے تکبر کیا اور کہنے لگا کہ میں نہیں اس کو سجدہ کرنے والا۔ اللہ نے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتا کہ جس کو میں نے اپنے دست قدرت کے ساتھ بنایا ہے؟ تو کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، تو مٹی اوپر رکھی جائے تو نیچے گرتی ہے، آگ کو نیچے جلایا جائے تو اوپر کو اٹھتی ہے، تو جس میں بلندی ہے اس کو تو نے نیچے کر دیا، اور جس میں نیچے جانا ہے اس کو تو نے بلند کر دیا۔ یہ میرے عقل میں بات نہیں آتی، یہ میرے قیاس میں بات نہیں آتی۔ معلوم ہوا کہ خدا کی نص سری کے آگے قیاس پیش کرنا یہ شیطانی کام ہے۔ قیاس وہاں ہوتا ہے جہاں نص نہ ہو، اس جگہ پر قیاس چل سکتا ہے، لیکن نص کے مقابلے میں قیاس پیش کرنا تو یہ تو شیطان کا کام ہے۔ اور شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اسے جنت سے نہیں نکالا، لیکن جب اس نے اللہ کے ایک پیغمبر کی گستاخی کی تب رب تعالیٰ نے فرمایا اخرج، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر میری قیامت تک لعنت برسے گی۔ یعنی ایک رسول کی، ایک نبی کی گستاخی کرنے والا اور اپنے آپ کو ایک رسول سے بہتر کہنے والا، وہ تو ملعون ہو گیا، وہ تو دوزخ سے نکال دیا گیا، دھکے دے کے نکال دیا گیا۔ تو میں یہاں کہتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو سارے رسولوں سے بہتر کہے، نعوذ باللہ، ایک شخص سارے رسولوں سے اپنے آپ کو بہتر کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی جیب میں سارے رسول ڈال دیے، اپنی جیب میں سارے رسول رکھے ہوئے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ کہتا ہے کہ زندہ شد ہر نبی بآمد نم، ہر رسول نہاں و پیرہ نم، کہ میرے آنے سے ہر رسول آ گیا ہے اور میرے لباس میں ہر نبی چھپا ہوا ہے۔ آنم منم کے حسب بشارات آمدم، عیسیٰ کجا کے بن حد پا بمنبرم، کہ میں وہ ہوں جو بشارتوں کے ساتھ آیا ہوں، عیسیٰ کی کیا جرت ہے کہ میرے منبر پہ پاؤں بھی رکھے۔ اس طرح کی باتیں کرنے والا وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے تو پھر اللہ کی لعنت ہی ہے اس کے اوپر کہ ایک نبی سے، ایک آدم علیہ السلام سے شیطان نے اپنے آپ کو بہتر کہا تو اللہ نے اس پر لعنت ڈال دی، اور جو سارے رسولوں سے اپنے آپ کو بہتر کہے پھر خود ہی سوچئے کہ وہ کتنا بڑا ملعون ہے۔ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کا نام لے کے ماہ رمضان المبارک میں اپنی زبان کو آلودہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ میں کس کی بات کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ پر گامزن رکھے، ہمارے عقائد کا تحفظ کرے اور ہمیں اس طرح کے لوگوں سے بچا کے رکھے۔ احکم الحاکمین ہمارا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔